السلام علیکم کلاس 8۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اردو قواعد، اور اردو قواعد میں آج ہم پڑھیں گے شعری اصطلاحات یعنی قافیہ اور ردیف کے بارے میں کہ قافیہ اور ردیف کیا ہوتا ہے اور شعر میں یا غزل میں کس طرح استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی اور مفہوم کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے قافیہ کیا ہوتا ہے۔ قافیہ قفا سے مشتق ہے جس کے معنی پیچھے آنے والے کے ہیں۔ اصطلاح میں چند حروف و حرکات کے اس مجموعے کو قافیہ کہتے ہیں جس کی تکرار الفاظ مختلف شعر یا مصرعے کے آخر میں ردیف سے قبل آئے، یعنی کہ ردیف سے پہلے آئے۔ اگر شعر میں ردیف نہیں تو قافیہ شعر یا مصرعے کے آخر میں ہوگا۔ یعنی کہ قافیہ وہ الفاظ ہوتے ہیں، میں آپ کو انہیں عام الفاظ میں سمجھاتی ہوں۔ قافیہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جنہیں ہم عام فہم لفظوں میں ایک جیسے یا ملتے جلتے الفاظ کہتے ہیں، جن کا ساؤنڈ یا جن کی جو آواز ہے وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اسے ہم کہتے ہیں قافیہ الفاظ۔ وہ الفاظ قافیہ الفاظ کہلاتے ہیں یا قافیے کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے جب ہم مثال پڑھیں گے تو آپ کو بخوبی سمجھ میں آ جائے گا۔ اب انہوں نے کہا کہ ردیف سے پہلے آئے۔ شعر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک قافیہ اور ایک ردیف، ٹھیک ہے۔ ردیف سب سے آخر میں آتا ہے، ابھی ہم آگے ردیف کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن قافیہ کہاں آتا ہے اس کو آپ نے اس طرح سے یاد رکھنا ہے جیسے یہاں پہ معنی سمجھائے گئے ہیں کہ قافیہ کسے کہتے ہیں، لفظ قفا سے نکلا ہے جس کے معنی کیا ہیں، پیچھے آنے والے کے۔ تو آپ اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ قافیہ شعر میں ہمیشہ ردیف سے پہلے موجود ہوگا، اور اگر قافیہ ایک لفظ موجود ہے تو اگلے مصرعے میں اس کا قافیہ لفظ بھی موجود ہوگا۔ اگر دو لفظ ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور ان کی آواز مل رہی ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہی الفاظ قافیے ہیں یا قافیہ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے اس کی مثال سے سمجھتے ہیں کہ آیا قافیہ کسے کہتے ہیں۔ اوپر دیکھیں آپ کو شعر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب ہم نے کیا پڑھا کہ قافیہ ہمیشہ ردیف سے پہلے آتا ہے۔ ردیف کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن ہم یہاں پہ کیا دیکھیں گے کہ ایک اور شعر پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم سمجھیں گے کہ آیا قافیہ الفاظ کون سے ہیں۔ پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ و من، وہ مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن۔ اب پہلے شعر میں نیچے کیا لکھا ہوا ہے، پہلے شعر میں ہم اور قلم، یعنی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، ہم قلم، قلم ہم، یہ دونوں کیا ہیں ایک دوسرے کے ہم قافیہ الفاظ ہیں۔ تو پہلے شعر میں ہم اور قلم قافیہ الفاظ ہو گئے، اور دوسرے شعر میں کیا ہے دمن اور چمن۔ پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ و دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن، اور دوسرے شعر میں دمن اور چمن، چمن اور دمن، یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کے ہم قافیہ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے کلاس۔ تو اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ قافیہ ہمیشہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے جن کی آواز یا جن کا ساؤنڈ ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہو، یعنی کہ ہم اور قلم یا اور دمن یا چمن۔ اسی طرح بہت سی مثالیں ہیں، بہت سے ایسے اشعار ہیں جن میں آپ کو ہم قافیہ الفاظ ڈھونڈنے ہوتے ہیں یا آپ کو ہم قافیہ الفاظ اس میں موجود نظر آئیں گے۔ اب ہم پڑھیں گے کہ ردیف کیا ہوتا ہے۔ ردیف اصطلاح میں نیچے آپ کو نظر آ رہی ہوگی، ردیف کی تعریف لکھی ہوئی ہے۔ ردیف اصطلاح میں اس مستقل کلمے کو کہتے ہیں جو کسی شعر یا مصرعے، اچھا میں بار بار مصرعہ کہہ رہی ہوں، تو یہ ہم نے پہلے جب ہم پڑھی تھی تو اس میں آپ کو میں نے سمجھایا تھا کہ مصرعہ یعنی کہ شعر کی جو پہلی لائن ہے اسے ہم مصرعہ کہتے ہیں، دوسری لائن کو بھی مصرعہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دو مصرعے جب ہم اوپر نیچے لکھتے ہیں تو وہ ایک کیا بن جاتا ہے، شعر بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے، ردیف اصطلاح میں اس مستقل کلمے کو کہتے ہیں جو کسی شعر یا مصرعے کے آخر میں قافیے کے بعد آتا ہے، قافیے کے
بعد آتا ہے. ہر نظم یا غزل میں ردیف کا ہونا لازمی نہیں، البتہ قافیہ ضروری ہوتا ہے. مندرجہ ذیل بالا شعروں میں سے پہلے شعر میں تیرے ہیں ردیف ہے. پہلے شعر میں یعنی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. تو اس شعر میں کیا ہے ردیف؟ تیرے ہیں، کیونکہ اوپر بھی تیرے ہیں لکھا ہوا ہے، نیچے بھی تیرے ہیں لکھا ہوا ہے. اور اس پوری نظم میں اوپر سے لے کے نیچے تک یہ پوری جب شروع سے لے کے آخر تک اس میں ہر شعر میں یہ لفظ بار بار دہرایا جا رہا ہوگا، تیرے ہیں تیرے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ الفاظ ردیف وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کہ تبدیل نہیں ہوتے، بلکہ شروع سے لے کر آخر تک نظم یا غزل میں ایک ہی لفظ بار بار دہرایا جاتا ہے. وہ الفاظ یا وہ لفظ کیا کہلاتا ہے؟ ردیف کہلاتا ہے. البتہ دوسرے شعر میں ردیف موجود نہیں ہے. اب یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ پہلے شعر میں موجود ہے تیرے ہیں تیرے ہیں. پہلے شعر میں بھی، پہلے مصرے میں بھی تیرے ہیں لکھا ہے اور دوسرے مصرے میں بھی تیرے لکھا ہے، اور اس پوری نظم میں بھی تیرے ہیں لکھا ہوا ہوگا بار بار. لیکن جو دوسرا شعر یہاں پہ درج ہے اس میں کوہ و دمن اور مرغ چمن، صرف یہاں پہ قافیہ موجود ہے، ردیف موجود نہیں ہے. کیونکہ ہمیں کیا بات سمجھائی جا رہی ہے کہ غزل یا نظم میں ردیف کا ہونا لازمی نہیں ہے، لیکن قافیہ ضرور ہوتا ہے. تو جیسے دوسرے شعر میں ردیف نہیں ہے، پہلے شعر میں تو ردیف اور قافیے دونوں ہیں، لیکن دوسرے شعر میں صرف قافیہ الفاظ ہیں، ردیف موجود نہیں ہے. تو یہ ہو گئی ہماری ردیف اور قافیے کی بات. اب ہم پڑھیں گے کہ تخلص، شاعری میں تخلص کسے کہتے ہیں. تخلص بریکٹ میں لکھا ہوا ہے قلمی نام، وہ مختصر نام جو شعراء نظم میں اپنے اصلی نام کی بجائے استعمال کرتے ہیں. تخلص کیا ہوتا ہے؟ اکثر شاعر ایسے ہوتے ہیں جو اپنا اصلی نام یعنی کہ جو ان کا نام ہے وہ استعمال نہیں کرتے، بلکہ وہ اس کی جگہ ایک ایسا مختصر نام رکھتے ہیں جو کہ ان کی پہچان بھی بن جاتا ہے اور وہ اسے اپنی شاعری میں بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ الطاف حسین حالی. اب نام ان کا الطاف حسین تھا لیکن انہوں نے تخلص کیا رکھا اپنا؟ حالی. اسد اللہ خان غالب. اب غالب کا نام بچے اکثر، ہم غالب کو بہت سارے لوگ اسد اللہ خان کے نام سے نہیں پہچانتے، وہ ان کو غالب کے نام سے پہچانتے ہیں، لیکن ان کا اصل جو نام تھا وہ کیا تھا؟ مرزا اسد اللہ خان غالب. غالب آخر میں انہوں نے اپنا تخلص لکھا اور وہ اپنی شاعری میں، اپنے اشعار میں اپنا تخلص استعمال کرتے تھے. فضل الحسن حسرت. اب نام ان کا فضل الحسن تھا لیکن وہ مشہور یا شاعری میں کس نام سے مشہور ہوئے؟ حسرت کے نام سے. ٹھیک ہے، اس کی مثال بھی دیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں. ہوا ہے شے کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. اب یہاں پہ یہ غالب کا شعر ہے تو غالب نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے. ہوا ہے شے کا مصاحب پھرا ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. یا آپ کی ہی نصابی کتاب میں جو غالب کی غزل ہے اس سے میں نے یہ شعر لکھا ہے جس میں غالب. اور یہ اچھا تخلص ہمیشہ شعراء اپنے غزل کے آخری شعر میں استعمال کرتے ہیں. سب سے جو آخری شعر ہوگا غزل کا اس میں تخلص ملے گا آپ کو، اس سے پہلے نہیں ملے گا. دوسرا شعر پڑھتے ہیں. کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. اب یہ کس کا شعر ہے؟ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے. ٹھیک ہے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں. بہادر شاہ ظفر کی غزل بھی آپ کی نصابی کتاب میں موجود ہے، اسی سے میں نے یہ شعر لکھا ہے. تو اور آخری، سب سے آخری شعر میں آپ کو تخلص ملے گا. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی تخلص کی مثال. بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے. بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ تخلص وہ کلمی نام ہوتا ہے جو شعراء اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں، اور مختصر نام ہوتا ہے، وہ ان کا اصلی نام یا حقیقی نام نہیں ہوتا. اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تخلص کہتے ہیں. اس کے بعد آپ کا ایک موضوع ہے قواعد میں غزل اور نظم کا فرق. آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے اوپر غزل کی تعریف لکھی ہوئی ہے اور نیچے نظم کی تعریف لکھی ہوئی ہے. تو ہم پہلے تعریف پڑھیں گے، اس کے بعد ہم جب تعریف پڑھ لیں گے تو ہمیں فرق بھی کافی حد تک سمجھ میں آ جائے گا. سب سے پہلے غزل کی تعریف پڑھ لیتے ہیں.
غزل عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی حسن و عشق کی باتیں کرنا اور عورتوں سے باتیں کرنا ہے۔ یہ ایسی صنف سخن ہے جو مخصوص عناصر ترکیبی پر مشتمل مخصوص حیت رکھتی ہے۔ اس کے ہر شعر میں ایک مکمل مفہوم ادا ہوتا ہے۔ پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور اسے مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کے سوا باقی اشعار میں ہر دوسرے مصرے میں قافیہ ہونا ضروری ہے، ردیف غزل کے لیے ضروری نہیں ہے۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، بشرط یہ کہ شاعر نے اس میں اپنا تخلص بھی نظم کیا ہو۔ غزل کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں، اس میں ہر قسم کے مضامین بیان کیے جا سکتے ہیں۔ یہ تعریف آپ کو آپ کی نصابی کتاب میں بھی موجود ہے، آپ اس کو وہاں سے ہی دیکھ کر کاپی کریں گے، اپنی کاپی میں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ غزل عربی زبان کا لفظ ہے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ اردو میں مختلف زبانوں کے الفاظ شامل ہیں، تو اسی طرح غزل بھی کس کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے لغوی معنی یعنی کہ لغت میں اس کے معنی کیا ہیں؟ حسن و عشق کی باتیں کرنا، محبت کی باتیں کرنا اور عورتوں سے باتیں کرنا۔ یعنی لغت میں کوئی بھی ایک آپ کو جامع معنی نہیں ملے گا، مختلف جگہ اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ کہیں اسے حسن و عشق کی باتیں کرنا کہا گیا، کہیں عورتوں سے گفتگو کرنا، اور کہیں اس پہ ہرن کی جو چیخ ہے یا اس سے بھی تشبیہ دی گئی ہے، وہ بھی کہا گیا ہے کہ ہرن کی جو چیخ ہے اسے غزالہ، جو لفظ ہے غزل، یہ لفظ غزالہ سے نکلا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ہرن کی چیخ، تو اس کو یہ بھی کہا گیا ہے۔ کہیں کہیں یہ معنی بھی آپ کو موجود ملیں گے غزل کے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ایسی صنف سخن ہے جو مخصوص عناصر ترکیبی پر مشتمل مخصوص حیت رکھتی ہے، یعنی کہ اس کا لکھنے کا فارمیٹ بتایا گیا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی حیت کہتے ہیں اسٹرکچر کو، اسٹرکچر بتایا گیا ہے کہ اس کو غزل لکھنے کا طریقہ کار، کچھ نہ کچھ طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ اس کو کس طرح سے کون کون سے پوائنٹس اس میں شامل ہوں گے تو یہ ایک غزل کہلائے گی۔ کون کون سے؟ پہلا، اس کے ہر شعر میں ایک مکمل مفہوم ادا ہوتا ہے۔ اچھا، غزل میں ایک چیز یہ ہے کہ غزل کا کوئی ایک موضوع نہیں ہوتا، کوئی ایک ٹاپک نہیں ہوتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شعر میں کسی دنیا کی بات کی جا رہی ہو، تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے مصرے میں آخرت کی بات کی جا رہی ہو، ٹھیک ہے۔ ایک مصرے میں اپنے دوستوں کی شاعر بات کر رہا ہو اور دوسرے مصرے میں اپنے محبوب کی بات کر رہا ہو، تو یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ غزل کا جو غزل کا دامن ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں ہر موضوع سمویا جا سکتا ہے، اور غزل کے ہر شعر میں ایک الگ موضوع استعمال یا ایک الگ موضوع بیان کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مکمل مفہوم ادا ہوتا ہے۔ پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اسے مطلع کہتے ہیں۔ جو غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے اسے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مطلع کہلاتا ہے۔ کیوں مطلع کہلاتا ہے؟ کیونکہ اس کے پہلے شعر کے دونوں مصرے، یعنی کہ پہلا مصرع اور دوسرا مصرع، دونوں میں کیا ہوگا؟ قافیہ موجود ہوگا۔ مطلع کے سوا باقی اشعار کے ہر دوسرے مصرے میں، یعنی کہ پہلا مصرع ہم نے پڑھا، پہلا شعر ہم نے پڑھا غزل کا، اس میں قافیہ تھا، ٹھیک ہے۔ دوسرے شعر میں ہم آئے تو دوسرے شعر میں دوسرے مصرے میں قافیہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ردیف غزل کے لیے ضروری نہیں ہے۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع۔ دوسرے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مقطع۔ لیکن جیسے پہلے شعر کے لیے شرط ہے کہ اس میں ردیف قافیہ ہونا ضروری ہے، اسی طرح آخری شعر کے لیے شعر کو مقطع جب کہیں گے جب شاعر نے اس میں اپنا تخلص استعمال کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ غزل کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں، اس میں ہر قسم کے مضامین بیان کیا سکتے ہیں۔ اس میں دنیا سے لے کے کسی بھی موضوع، آپ کسی بھی موضوع، دنیا کی کسی بھی موضوع پر غزل لکھی جا سکتی ہے، اس کی کوئی پابندی، کوئی قید نہیں ہے، ٹھیک۔ اب بات کرتے ہیں نظم کی۔ نظم تسلسل پر مبنی اشعار کے ایسے مجموعے کو کہتے ہیں جس میں ایک مرکز خیال ہے اور اس کے لیے موضوع کی قید نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی حیت متعین ہے۔ جیسے ہم نے اوپر پڑھا غزل میں کہ غزل میں کیا ہے؟ پہلا شعر کسے کہتے ہیں، دوسرا آخری شعر کسے کہتے ہیں، اور اس میں کیا ضروری ہے۔ لیکن نظم میں اس چیز کی پابندی نہیں ہے۔ ایک چیز جو فرق بہت واضح ہے نظم اور غزل میں، وہ یہ ہے کہ نظم کا پہلا شعر جس موضوع پر ہوگا، آخری شعر بھی اسی موضوع، یعنی کہ شروع سے لے کر آخر تک
ایک ہی موضوع ایک ہی ٹاپک پر بات کی جا رہی ہوگی. شاعر نے شروع سے لے کے آخر تک ایک ہی موضوع پر بات کی ہوگی, ایک ہی موضوع پر اشعار لکھے ہوں گے, اس کے علاوہ اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہوگی. اس کی مثال ہم حمد اور نعت سے بخوبی لے سکتے ہیں کہ ہم جب ہم پڑھتے ہیں حمد نظم کو کہتے ہیں. جب ہم حمد پڑھتے ہیں تو ہم نے شروع سے لے کے آخر تک صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے, اور نعت جب ہم پڑھتے ہیں تو نعت میں شروع سے لے کے آخر تک صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے, اس میں کوئی دوسرا موضوع موجود نہیں ہوتا. ایک دوسرا فرق جو سب سے واضح ہے وہ یہ کہ جب بھی آپ غزل پڑھیں گے کہیں لکھی ہوئی تو غزل کے اوپر کوئی موضوع نہیں لکھا ہوگا, کوئی ٹاپک کوئی نام نہیں لکھا ہوا ہوگا. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ غزل کا ہر شعر کسی الگ موضوع پر ہو سکتا ہے, تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کا کوئی ایک ٹاپک بتا دیا جائے یا اوپر لکھ دیا جائے. اوپر صرف آپ کو ہمیشہ غزل لکھی ہوئی نظر آئے گی یا غزل لکھا ہوا نظر آئے گا, اس کے علاوہ کوئی ٹاپک لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا. جبکہ نظم میں آپ کو کوئی نہ کوئی ٹاپک اوپر لکھا ہوا نظر آئے گا, یعنی کہ اگر حمد ہوگی تو اوپر لکھا ہوا ہوگا حمد, نعت ہوگی تو اوپر لکھا ہوا ہوگا نعت. برسات کا تماشا اس کی نظم ہے تو اوپر لکھا ہوا ہوگا برسات کا تماشا. ٹھیک ہے, موسم بہار تو اوپر لکھا ہوا ہوگا موسم بہار. موسم بہار پہ ہی وہ پوری نظم لکھی ہوئی ہوگی. امید ہے کہ آپ کو ساری چیزیں بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوں گی. اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے ان تمام تعریفوں کو, یہ تمام تعریفیں آپ کی کتاب نصابی کتاب میں ہی موجود ہیں, آپ نے ان تمام تعریفوں کو اپنے قواعد کی کاپی میں خوش خط لکھنا ہے, یعنی کہ الگ الگ لکھنا ہے, اچھی سی ہیڈنگز ڈال کے, اور اس کو ان تعریفوں کو الگ الگ لکھنا ہے. قافیہ, ردیف, پھر اس کے بعد غزل, نظم, اور آپ چاہیں تو اس کو کالم بنا کے بھی لکھ سکتے ہیں غزل اور نظم کا فرق, یا پھر الگ الگ تعریفیں بھی لکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ فرق بھی خود سے پوائنٹس بنا کے لکھنا چاہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے کلاس, اللہ حافظ.